وہ اپنے فیئر پہ قابو نہیں پایا ہوگا، یا دنیاوی لالچ والے لوگ کم سے کم ہوں گے، یا چلیں جو اچھے لوگ ہیں وہ چلیں 20% بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ہو جائے نا، کہ جو بالکل اسٹرانگ ہوں، ٹھیک ہے، اپنے کمپرومائز نہ کریں اچھائی کو برائی کے ساتھ، یعنی کہ اس کے چھن جانے کے ڈر سے اچھائی کو کمپرومائز نہ کریں، ٹھیک ہے نا، تو وہ جب لوگ پیدا ہو جائیں گے وہی لوگ ہوتے ہیں نا لیڈرز جن کو ہم کہتے ہیں، اصل میں لیڈرز تو وہی ہوتے ہیں جو ڈرائیو کرتے ہیں سوسائٹی کو. تو جب وہ اپنی ایگزامپل انہوں نے اپنے سیلف ریسپانسیبل ہو کے انہوں نے اپنی ایگزامپل سیٹ کی ہوگی کہ بے شک سوسائٹی کیا کر رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، غلط طرف جا رہی ہے، لیکن وہ اپنے اسٹینڈ اسٹل اپنے اس کام میں مشغول ہوتے ہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا ہم اس کو چینج نہیں لا سکتے، اور جب تک ایگزامپل نہیں سیٹ کریں گے کوئی دوسرا دیکھ کے ہمیں وہ فالو نہیں کر سکے گا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ تو جو بات کر رہے ہیں، چلیں ہم بھی ایک ویک انسان ہیں نا، تو اتنا وہ تو نہیں ہے کہ ہم بہت، لیکن ہم جو یہ بات کر رہے ہیں، یہ بات پہلی بات ہے کہ ہم اس کو خریدیں، غور و فکر کریں. جب وہ غور و فکر کر کے بات اللہ کے نظام کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیں گے اور اس پہ ایمان لے آئیں گے تو ہمارا فیئر ریموو ہو جائے گا. اور اگر چند لوگوں کا ریموو ہو جائے اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے ارد گرد کے لحاظ سے، تو وہ اس کا امپیکٹ آپ کے بچوں میں تو ایٹ لیسٹ جائے گا، پھر آپ کے محلے میں بھی جائے گا، آپ کی سوسائٹی میں بھی جائے گا. تو ہم نے چینج وہ آنا شروع ہو جائے گی. زیادہ لیکچر جو ہے نا، یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا، یہ ہمارے اپنے لیے ہی ہے. مطلب سچی بات کہ جب ہم بات بار بار کریں گے، بار بار تذکرہ کریں گے ان باتوں کا، تو ہمارا کم از کم ہمارا تو تھوڑا سا بلیو ٹھیک ہوگا، یا ہمارے سچویشن ٹھیک ہوگی. جب ہم ٹھیک ہوگی تو ہم جب عمل کریں گے نا اپنی سوسائٹی کے اندر انہی پیرامیٹرز کے اوپر، تو obviously مطلب یہ تو ہم نے ابھی کیا نہیں ہے اگر، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ اچھائی پہ چلیں گے اور اسٹرانگ رہیں گے عملی طور پہ، تو آپ کامیاب ہوں گے. کون کہتا ہے کہ کامیاب نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے، تو رول ماڈل بن جائیں گے. تو آپ زبان سے کچھ کہیں گے یا نہیں کہیں گے، ایٹومیٹیکلی آپ کی وہ جو کریکٹر جو ہے نا وہ بتا رہا ہوگا کہ ہاں یار یہ بندہ جو ہے نا یہ اسٹرانگ ہے، اور یہ اپنے معاملات میں بڑا اسٹرانگ ہے، اور دنیا کے بھی کام کرتا ہے اور آخرت کے بھی بڑے زبردست کرتا ہے، اور اس کا پرنسپل بڑے زبردست ہیں، اور ان پرنسپل کی وجہ سے وہ آگے ہے. تو یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے کہ جو کہ سوسائٹی کو چینج کر کے رکھ سکتے ہیں. ہاں سر، میرا خیال ہے کہ اس میں اگر آپ انڈیویجولی ہر ایک کو اپنے آپ کو ہی چینج کرنا ہے بیسیکلی، تاکہ وہ معاشرے میں گلاب کا پھول بنے. تو اس گلاب کے پھول کی خوشبو ہوتی ہے جس سے سارے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کا اپنا کریکٹر نہیں ہے، آپ دوسروں کو آ کے تو لاکھ کہتے رہو یار آپ نماز پڑھو، آپ یہ کرو، یہ مطلب آپ نے چوری نہیں کرنی، آپ کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالنا، کسی کا مال نہیں لوٹنا، وہ مطلب نئی بات اس کو سمجھ میں آئے گی، کیونکہ آپ میں وہ والی پاور ہی نہیں ہے. جب تک آپ خود ایک رول ماڈل نہیں بنتے، آپ کی اپنی ایک وہ مطلب خوشبو نہیں ہوگی، تو وہ نہیں، وہ کہے گا نہیں یار ایسی باتیں ہیں، یہ تو سب باتیں ہیں، سارے ہی کر رہے ہیں یہ والی باتیں، اچھی اچھی باتیں سب کر رہے ہیں. ایسے تو بیسیکلی آپ کو بدلنا خود ہی ہے. آٹومیٹیکلی میرا خیال ہے چین ری ایکشن شروع ہو جائے گا آٹومیٹیکلی جب لوگ آپ سے ڈیل کریں گے، کیونکہ آپ اکیلے تو نہیں ہیں اس دنیا میں، آپ زندگی میں 3-4 ہزار لوگوں سے ڈیل کرتے ہوں گے، زیادہ ہی کرتے ہوں گے. تو وہ جب سب سے آپ ملتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ امپیکٹ آپ نے ہر ایک کے اندر ڈال دیا، کیونکہ آپ اپنے طور پہ صحیح جا رہے تھے، تو ان پہ بھی امپیکٹ ڈال گیا. تو وہ بھی ان میں سے 3,000 میں سے کوئی ایک تو ایکسیپٹ کرے گا. اس طرح سوسائٹی میں جب چین ری ایکشن شروع ہوگا تو ہر کوئی ہی اس چیز کو بڑا ماننا شروع ہو جائے گا. جیسے ابھی کیپٹلزم کو بڑا مانتے ہیں سارے، تو ہو سکتا ہے اس ٹائم مورل گراؤنڈس پہ جو بہت بڑا ہے اس کو بہت بڑا مانے، تو آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی اس طرح جب وہ رول ماڈل بننا شروع ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں نا، انسپائر جیسے ہم نے کہا کہ ایکسپوئر کی جو بات ہم کرتے ہیں کہ جیسے آپ کہیں ایسے علاقے میں، جو جیسے گاؤں میں ہوتا ہے بندہ، تو وہ اگر کسی ایک خاص سٹینڈرڈ میں سوچتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح سوچ رہے ہوتے ہیں. تو آپ جب کسی دوسری جگہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن ملتی ہے، ڈفرینٹ لوگوں کا سٹائل ملتا ہے سوچنے کا، کرنے کا. تو پھر آپ ان کو دیکھ کے نا کتنے مطلب وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو مطلب یہ بھی ایک فطرت ہے اللہ کی کہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم باتیں کرنے سے ہی سارا معاملہ حل ہوگا، جو کہ حل ہو نہیں رہا. ٹھیک ہے نا، ہمارے معاشرے میں دیکھیں نا، واعظ و نصیحت کرنے والے بہت ہیں، مسجدوں میں دیکھیں، یونیورسٹیز میں دیکھیں، بہت سارے ہیں، لیکن کیا ہے کہ امپیکٹ نہیں ہے. امپیکٹ اسی وجہ سے نہیں ہے کہ واعظ نصیحت بری چیز نہیں ہے، وہ کرنی ہی کرنی ہے، لیکن آپ کا کریکٹر اس کے ساتھ الائنڈ ہو، اور وہ تبھی ہوگا جب آپ کا ایمان اس لیول پہ ہو. وہ ایک مثال کوئی دیتا ہوتا ہے اکثر نا، کہ وہ ایک مولانا صاحب تھے، وہ انہوں نے اسی طرح وہ نصیحت کر رہے تھے بڑی، کہ ایمان ہو تو بندہ یہ دریا بھی پار کر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب وہ ہے تو بات صحیح تھی، لیکن انہوں نے کام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کام کرنا ہے تب ایمان بنے گا، یعنی اپنے اوپر کام کرنا ہے تب ایمان بنے گا، ایسے نہیں مطلب بنتا. تو وہ انہوں نے وہ سن رہا تھا، نیا نیو مسلم تھا بندہ، تو کہا تو یہ تو بڑا زبردست ہے، یہ تو بڑا اچھا دین ہے، اور اللہ بھی بڑا زبردست ہے، اور تو یہ تو ایمان کی بات ہے. تو انہوں نے کہا تم یہ سوچو، تو یہ بندہ ایسے ہی بندہ چڑھ جاتا ہے نا.
تو اس نے وہ اس نے کہا اچھا. تو دوسرے دن تھوڑی دیر کے بعد وہ چلنا شروع ہو گیا. کہتا ہے یار میں تو آؤ نا چلیں. تو وہ کہتا نہیں نہیں تم جاؤ نا. تو اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں نا. اس نے کہا میں کل آپ نے جو بات کی تھی تو میں تو رات کو گیا ہوں تو چڑھ گیا تھا پار. ٹھیک ہے. کہتا تم چڑھ سکتے ہو میں نہیں چڑھ سکتا. ایسے ہی. تو مطلب یہ ہے کہ جو پریکٹیکل چیز ہے نا اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے, اور ایمان آتا ہی اسی سے ہی ہے. جب آپ فار ایگزامپل آپ کو معاشرے سے یہ مل رہی ہو کہ جھوٹ مارو گے یا جھوٹ بولو گے اور پھر تبھی کام چلے گا, ٹھیک ہے, تو آپ نے دماغ میں ڈالی ہوئی ہے. تو آپ نے اگر یہ ایکسپیریمنٹ نہیں کیا کہ میں سچ بولتا ہوں لیٹ سے, اور وقتی طور پہ شارٹ ٹرم میں تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے, لیکن لانگر ٹرم میں 10 سال 20 سال 30 سال یا زندگی, تو میں آپ کامیاب ہو کے دکھا دیتے ہو سچ بول کے, تو پھر بس ساری سوسائٹی چینج ہو گئی. آپ کا بھی ایمان مضبوط ہو جائے گا. تو ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اور اس چیز پہ بلیف کرنے کی ضرورت ہے. چلیں آپ کے اندر ہے یا نہیں, ہمارے اندر ہے یا نہیں, کہ اچھائی جتنی بھی ہے نا اللہ نے بتائی ہوئی ہے, وہ اس پہ عمل کرنے میں کامیابی. اب میں کتنا چل پا رہا ہوں اپنے آپ کو بھی ایسٹیمیٹ کر لیں کہ میں کتنا کر رہا ہوں. تو بس اگر جتنا کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اور جتنا نہیں کر پا رہے اس پہ پریکٹس کریں, اور جتنی پریکٹس کرتے جائیں گے آپ آگے کامیاب ہوتے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہاں پہ میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ پریکٹیکل ہمیں ہونا پڑے گا, اور دیکھیں میرے بھی مطلب جو میں نے اپنی زندگی سے سیکھا ہے, ہر ایک انسان کی ڈفرینٹ لائف ہے, اس میں ڈفرینٹ لیسنز ہیں ہر ایک کے لیے. تو مطلب میں نے جو یہ چیز دیکھی ہے کہ یہ پریکٹیکل ہی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم مطلب بیکورڈ کی طرف جا رہے ہیں, اور مطلب دنیا میں مسلیڈ ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گے اگر ہماری یہی حالات ہے, کیونکہ نہ ہمارا ایمان پراپر رہا ہے اور نہ ہماری دنیا پراپر رہے گی. تو بھی ظاہر بات ہے ہمارے لیے کوئی بل گیٹس جیسی ایگزامپل ہمارے لیے انفارچونیٹ ہیں, کیونکہ یہ جتنے بھی چیریٹی کرتے ہیں, جتنے بھی کرتے ہیں, ان کو اللہ نے اسلام کی چیز سے محروم کیا, اور ہم لوگوں نے یہ ہماری رسپانسبلٹی تھی بینگ ایز اے مسلم کہ ہم نے ان لوگوں تک پہنچانا تھا, کیونکہ انسان ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑے ایک معصوم پیدا کیا وہ دنیا میں ان چیزوں میں آ کے. تو اب ہمارے لیے کوئی ایگزامپل نہیں ہے انفارچونیٹلی. ہمارے جو والدین ہیں ان کے بھی ویسے بلیفس نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے, ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کے ویسے بلیفس نہیں ہیں جو ہونے چاہیے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس سے یہ بلیفس ان لوگوں کے بنتے تھے, ان لوگوں کے تھے, یا وہ پریکٹیکل تھے. ہم اتنے پریکٹیکل نہیں ہیں, ہم باتیں سب الحمدللہ کرتے ہیں اچھی باتیں, لیکن اس طرح پریکٹیکل نہیں ہے جیسے ہمیں ایک رول ماڈل جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, صحابہ کرام تھے, باقی پیغمبر تھے. تو یہ اس سے جو مطلب جو میں نے تھوڑا بہت فیل کیا ہے, یا جو مطلب جو میں نے زندگی سے سیکھا ہے کہ ہم جو اللہ نے قرآن پاک جو ہمیں دیا ہوا ہے, اب پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, اس کے بعد ہمارے پاس ابھی جتنی بھی نسلیں چل رہی ہیں وہ اگر انہوں نے وہ رول یا وہ رولز جو اللہ نے بتائے ہوئے ہیں معاشرے کے, جو قرآن میں مطلب بتائے ہوئے ہیں, جب تک ہم ان کو پڑھیں گے نہیں, یہ صرف اسلام سے دوری ہے اور قرآن پاک سے دوری ہے. ہم جتنا اس کے قریب رہیں گے, جتنا قرآن پاک کو سمجھیں گے, کیونکہ قرآن پاک ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہوا ہے کہ وہ قیامت تک کہ جتنے بھی چیزیں ہیں, جتنے بھی مطلب وہ ہے ان کو کور کرتا ہے, اور رہنمائی بھی ہمارے پاس صرف وہی رہ گئی ہے. اس کو سمجھنے کے, اس پہ عمل کرنے کا یہی ہمارے آخری اونلی سکسیس بھی ہے ہمارے لیے. یہ دیکھیں نا جیسے آپ نے بات کی بڑی زبردست کہ ایک تو پریکٹیکل چیز جو ہے ہماری, ہم پریکٹیکلی جیسے ہم زندگی میں پریکٹیکل میں پڑھتے ہیں نا, فار ایگزامپل جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں, جوان ہو جاتے ہیں, شادی ہو جاتی ہے, پھر تھوڑا سا معاملات میں جاتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹ آف دیم تھوڑا سینسیبل ہو جاتے ہیں اور سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یار یہ اچھی چیز ہے, یہ بری چیز ہے, یہ اچھی چیز ہے. پھر آپ نے خود ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں نہ ہو, اپنی اولاد کو ضرور کہہ رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس ایز اے پیرنٹ جب ہم بن جاتے ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. اب میری عادت میں وہ شامل ہے یا نہیں شامل, ٹھیک ہے, لیکن ہم اس بات کو سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ وہ جو قرآن والی آپ نے بات کی نا, کہ وہ جو پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہ یہ اچھی باتیں ہیں, یہ اصول ہیں, یہ زندگی کا طریقہ کار ہے, یہ آداب ہیں, یہ کام کرنے کا یہ سلیقہ ہے, یہ فلاں فلاں فلاں, ٹھیک ہے.
تو اگر ہم اس کو پہلے سے ہی اڈاپٹ کر لیں. اب انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ بچے اگر جب تک اپنا ایکسپیرینس نہیں کرتے, مطلب 20-25 سال کے نہیں ہوتے, اس وقت تک وہ اپنی جب زندگی پریکٹیکل میں نہیں گزارتے تو ان کو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی, یعنی پچھلی عمر میں. یہ جو ہے شروع میں وہ وہی فطرت کے مطابق ہوتے ہیں, اللہ کے نظام کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو بھی ہم وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھ کے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں ایز اے پیرنٹس. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ٹھیک, تو وہ اگر ہم نے درست ہونا ہے بیسیکلی, وہ جو 20-25 سال تک کی عمر ہے وہ بچوں نے ٹھیک نہیں ہونا, وہ ہم نے ٹھیک ہونا ہے. تو جب ہم ٹھیک ہوں گے تو بچوں پہ آٹومیٹیکلی اثر جائے گا. جب ہم کامیاب ہو کے دکھائیں گے, ہم اچھے طریقے سے زندگی کر کے دکھائیں گے تو بچوں پہ افیکٹ جانا ہوگا, وہ اسی طرح کر رہے ہوں گے. ہاں, لیکچر اس کو دینے کی ضرورت ہے جو 20-25 سال کی بس عمر میں آگے بڑھ جاتا ہے, تو پھر زندگی میں جب اس کو وہ بات بتائے, جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں تو مطلب ہم کسی نہ کسی طریقے سے ریلیٹ کر رہے ہیں, مطلب ہاں وہ یہ ہوا تھا, اچھا یہ ہوا تھا, اچھا یہ ٹھیک ہے, یہ صحیح بات ہے, یا یہ صحیح بات نہیں ہے, یا کسی اور کی ایگزامپل ہمارے ذہن میں وہ اسی طرح کیپچر ہو رہی ہوتی ہے. تو نو ڈاؤٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم دیکھیں نا, جب جیسے اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہوا ہے, کتاب دی ہوئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایز اے پریکٹیکل دی ہوئی ہے, تو ہم وہ پڑھ ہی نہیں پاتے ہیں, ہم سمجھ نہیں پاتے. قرآن کو پڑھتے ہیں تو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں, اور اس میں جو لکھا ہوا ہے, جو ہدایت دی ہوئی ہے, جو اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ یہ ایسے ایسے دیکھو, پرانی اسٹوریاں بتائی ہوئی ہیں اور یہ بتائی ہوئی ہیں, تو ہم نہیں کر پا رہے ہوتے. اور پھر ہم بس ایک, حالانکہ وہ اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے نو ڈاؤٹ, لیکن صرف وہ پڑھنا نہیں ہے نا, اس کو انڈرسٹینڈ کر کے پڑھنا. ہاں, اس کو انڈرسٹینڈ کر کے, اور پھر انڈرسٹینڈ ہوگی تو پریکٹیکل میں آئے گی نا. کتنے تارے لگائے ہوئے ہم نے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, اور کوئی ہمارا آج کا میڈیا جو ہم جس کو دیکھتے ہیں یا آگے پیچھے جو زندگی دیکھتے ہیں, تو وہ مطلب کہاں پہ ہمیں وہ مووی کوئی دکھا دی گئی ہے, کوئی کسی نے بنائی ہے کہ حضرت کوئی ایسی اسٹوری ہمیں صحیح طریقے سے ہر کسی کو پڑھنا ہو. ہم دوسری اسٹوریز پڑھتے ہیں جو دنیا کے سکسیزفل لوگ ہیں, سمپل جسٹ دنیا کے سکسیزفل لوگ ہیں, لیکن ہم اپنی اس آئیڈینٹی کو کھو بیٹھے ہیں نا, جو انہوں نے کر کے رکھا ہے. حضرت عمر کی اگر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جو اگر دیکھیں تو دنیا میں ہی حکومت کی ہے. خلافت ابھی 150 سال ہی ہوئے نا ختم ہوئی تھی, عثمانوں کی وہ پورا ایک سلسلہ چلتا رہا, تو دنیا میں کامیابی ہی تھی نا یہ والی. پھر حضرت سلیمان تھے جو پرانی مطلب باتیں نکلتی ہیں, وہ ان کو اللہ نے مطلب کتنے کائنات کی مخلوق کی جو ہے نا وہ حکمرانی دی ہوئی تھی. وہ چونٹیوں کی بات سمجھتے تھے, وہ ہوا کو سمجھتے تھے, فلاں چیز پہ کنٹرول تھا, فلاں چیز پہ کنٹرول تھا, کیا کس وجہ سے کنٹرول تھا. مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا جو نالج ہے نا وہ ویری لمیٹڈ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مثلا سب سے چھوٹی گری ہوئی بات ہے یہ کہ پیسے میں طاقت ہے, حالانکہ اکثر 90% ہم یہی کہتے ہیں, وہ سوچتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں. جبکہ جو دوسری طاقتیں ہیں, دوسری طاقت یہی ہے نا کہ جب آپ اس دن ہم نے بات کی تھی نا کہ مطلب اگر آپ اس کو ڈیفینیشن کر لیں نا کہ مطلب اچھائی اور برائی کی, یعنی کہ ٹینڈنسی کے حوالے سے, جتنا سیلفش بندہ ہے نا اتنی برائی ہے, جتنا کنٹریبیوٹ کرنے والی یہ چیز ہے, کسی دوسرے کا خیال رکھنے والی چیز ہے. کچھ تو بائی ڈیفالٹ رکھتے ہیں نا, جیسے بچے کی محبت اللہ نے ڈالی ہوئی ہے, عورت کی ڈالی ہوئی ہے, تو آپ نیچرلی کر ہی رہے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں, تبھی سروائیو بھی کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ چلیں زندگی گزر جاتی ہے, کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ اپنی مرضی سے اپنے اس نکلتے ہیں, جب آپ یعنی کسی کو دینے کی فکر میں جاتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرنے کے بارے میں جاتے ہیں کہ میں کسی کا بھلا ہو جائے, کسی کا بھلا ہو جائے, کسی طریقے سے بھلا ہو جائے جو میری ایگزسٹنس کی وجہ سے بھلا ہو جائے, تو یہ سمجھ لیں آپ اچھائی کی طرف رخ کر دی آپ نے. اب آپ کو آستہ سے سمجھ آئے گی کہ ہاں یار یہ چیز جو ہے نا ٹھیک ہے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ لوگوں کو اجاگر کرنا چاہیے, یا ان کو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے, یا کچھ نہ کچھ کس طریقے سے کرنا چاہیے, کس طریقے سے کریں. پھر اللہ کا نظام بیچ میں آ جائے گا کہ آپ سب سوچنا شروع کر دیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم سیلفش مینٹیلٹی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اس وقت تک ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ صرف ہمارا معاملہ نہیں, یہ ازل سے ہے نا. جیسے شیطان کی اگر بات کریں, اور حضرت آدم علیہ السلام جو پیدا ہوئے اور پھر
باقی وہ جو آگے سلسلہ چلا تو بیسیکلی یہی تھا کہ وہ شیطان جو تھا وہ سیلفش تھا، یعنی اللہ کو بھی مانتا تھا، سب کچھ تھا، ٹھیک ہے، لیکن کہتا تھا میری چلے، میں ہوں سب کچھ، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور یہ کیا ہو گیا آدم کو میں سجدہ کروں، میں کیوں کروں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ایک ہول میں، اپنی ہی نیچر میں وہ گم تھا. تو یہ پھر اگر ہم اس رخ کی طرف جب ہم سفر کرتے ہیں نا کہ جس میں بالکل لالچ ہے اور کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو سمجھیں برائی تباہی ہے پھر. تو جب کہ اللہ نے سکسیس کا راستہ جو ہے نا وہ دوسری طرف رکھا ہوا ہے، وہ سکسیس ایسی کہ جیسے نہ ختم ہونے والی، جس میں مطلب آپ اپنے آپ سے جب باہر نکلتے ہیں تو اللہ آپ کو عزت دیتا ہے، آپ تو نہیں، آپ تو کسی کو کیا کر رہے ہیں کیا کریں، اللہ آپ کو عزت دیتا ہے. تو پیسے سے بھی عزت بھی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ پیسے سے عزت ملے گی، ایکسٹرا جو پیسہ ہوتا ہے چلے ضرورت کے تحت تو وہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آپ کو دے ہی دوں گا، لیکن آپ کے اندر وہ کیونکہ ایسی چیزیں فیئر اور اس طرح کی اس حوالے سے رکھی ہوئی ہیں نا جو ضرورت کی حد تک ہے، ضرورت کی حد تک، یعنی فیئر دو ہو گئے. پھر ایک یہ ہو گیا کہ آپ کی ضرورت کی حد تک آپ کو کھانے کی فکر لگی ہوئی ہے، کھانا کیسے کھائیں گے، تو آپ باہر جائیں گے، کام کریں گے، اس فیئر کا ٹھیک ہے نا، پازیٹیو استعمال ہے. لیکن اس سے زیادہ جو آپ کر رہے ہیں یا اس کے فیئر میں ہیں، میری عزت کا کیا ہوگا، میرے فلاں کا کیا ہوگا، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، یہ ایک ہو گیا. پھر اللہ کا فیئر ہے جو فردر کہ آپ اگر غلط کام کریں گے تو ادھر جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اندر ہمیں اس گیپ کو فل کرنے کی ضرورت ہے. جو موت ہے یہ تینوں اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی، تو اگر ہم ان چیزوں کو جمع کر دیں تو ہمارے فیئر جو ہے ختم ہو جائے. یعنی کہ ایک رزق کا اور دوسرا عزت و ذلت اور تیسرا موت کا. ہاں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، اللہ نے کہہ دیا. تو اگر یہ تینوں ہم اگر کم کر لیں تو مطلب بلیف کی بات ہے نا، یہ باقی بلیف یہ تینوں چیزیں ٹینشن ہی ختم ہو جائے گا. ان پہ ورک کر لیں. ہاں مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا یہ جو تینوں چیزیں واقعی ایسے ہی ہیں، اور ہم سارے مسلمان آلموسٹ یہی کہتے بھی ہیں زبان سے اسے، لیکن وہی والی بات کہ بلیف نہیں ہے نا. تو ہماری جو ڈسکشن ہونی چاہیے وہ بیسیکلی ان کو خریدنا چاہیے کہ کیسے، نہیں کیسے، ہاؤ، یعنی کہ نا اپنی زندگی کے پہ غور کریں نا، غور و فکر کریں نا کیسے یہ بات سچ ہے. کہ مثلا فار ایگزامپل رزق کی بات کرتے ہیں، مطلب اس پہ ڈسکشن جو ہے نا یہ ضروری ہے. اور آج کے جو مولانا صاحب ہیں نا انہوں نے وہ ہمارے دماغوں میں نا تالے ڈالے ہوئے ہیں، یہ بھی نہیں سوچنا، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں سوچنا کہ رزق بس سوچ لو بس، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے آئے گا. انسان ہے نا، انسان پھر وہ کیوریس ہوتا ہے، تو اس کو جب یہ اس طرح کیا جائے تو پھر کیوریس ہونا چاہیے، کیونکہ پہنچے گا وہ اللہ کے پاس ہی. مطلب اس میں تو اللہ کو ڈر نہیں. ہاں مطلب اگر تو آپ جتنی مرضی تحقیق کریں گے نا تو پھر آپ پہنچ جائیں گے، لیکن وہ بیسٹ ہوگی کیونکہ آپ کنونس ہو جائیں گے. یہ کسی کو ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں وہ جب ہم زیادہ سوچیں گے اور غور و فکر کریں گے تو مطلب گمراہ ہو جائیں گے. گمراہ نہیں ہوتا بندہ، گمراہ تب ہوتا ہے جب بندے کو پتہ نہ ہو، انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، ویسے ہی اللہ اللہ کہہ رہا ہو، ٹھیک ہے. تو اللہ چھوٹی سی چیز تھوڑی ہے کہ ایسے ہی ہو جائے. مولانا صاحب تو تقریباً کہتے ہیں کہ ترجمے سے قرآن بھی نہیں آپ نے پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ. ہاں گمراہ ہو جاؤ. نہیں اس میں حقیقت ہے کہ مولوی حضرات نے نا کام زیادہ کام خراب کیا ہو. ہاں انہوں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہ خطبہ ہم نے پڑھانے ہیں، ختم ہم نے پڑھانے ہیں، بکرے ہم نے کیونکہ جاب مل گئی ہے نا، جاب بکرے ہم نے کھانے ہیں. تو جب ہمارا رزق بند ہو جائے بالکل سر، ایک قسم کی امپائر ہے. اگر یہ لوگ باغی ہو جائیں ان سے اور صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. نہیں باغی بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اپنے ایمان پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک بڑی قیمتی چیز ہے نا، یہ اس کی ہمیں حقیقت کو ماننا پڑے گا. دیکھیں ہم ایک کمپنی بنانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، تو ایمان ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ اس سے قیمتی مطلب کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا محنت نہیں کرنی پڑتی، ایک چھوٹی سا کام کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. جب آپ کو میٹرک پاس کرنے کے لیے پیپر دینے پڑتے ہیں. جب آپ یہ ساری محنت کر لیں گے نا اور کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے تو آپ واقعی مولوی کے باغی ہو جائیں گے. یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی طرف نہ جانا، تو دوسروں کو منع کرے گا کہ اس کی طرف نہ جانا، یہ بندہ ٹھیک ہے. وہ کہے گا کہ یہ گمراہ ہو گیا. جانتے نہیں، مجھے نہیں جانتا، مجھے نہیں وہ مان رہا نا، اس کا تو مطلب یہ تھا کہ اس کو مانے، اللہ کی نہ مانے، اس کی مانے. کیوں سر؟ کیونکہ ان کا یہ خود مٹیریلی جڑے ہوئے ہیں چیزوں کے ساتھ، ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو چندہ آتا ہے، اس چندے سے ان کا گھر چلتا ہے.
ان سے ان کی واش روم تک میں اے سی لگتے ہیں ہاں صحیح. اور یہ بڑا سا وہ غلاف کعبہ پہن کے بڑی بڑی وہ ایسا گیٹ اپ بنا کے تو صحیح پرومیننٹ ہو کے لوگوں میں جاتے ہیں, بہت زیادہ عزت ہوتی ہے. ان کو تو اسٹیبلشمنٹ بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتی کہ ان کے فالوور ہمیں چھوڑیں گے نہیں, چھوڑیں گے نہیں. تو مطلب یہ پوری ان کی اپروچ ہے ان کی. ہاں اب جیسے دیکھیں نا, یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے, یعنی کہ تین ہی اگر ہم انہیں کو دیکھیں نا, رزق کا ڈر اور عزت ذلت یعنی لوگوں کا ڈر, ٹھیک ہے, تیسرا جو ہے وہ ڈیتھ کا ڈر. تو اس کو کریٹیکلی بار بار جائیں اس کے اندر کہ رزق کیا ڈر ہے جی مجھے, رزق تو آنا ہی آنا ہے. جیسے اچھا کہاں سے آتا ہے جی, وہ جیسے زمین سے نکلتا ہے تو کیسے آتا ہے. ایسے جب پرانے وقت میں تھوڑا سا چلے جائیں, چلیں ابھی ہم تو خود کھیتی باڑی نہیں کرتے نہ دیکھتے ہیں, تو کیسے آتا تھا, ازل سے ہی آ رہا تھا نا. وہ دانہ ڈالتے تھے, دانے سے مطلب 100 بالیاں نکلتی تھیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں. وہ جیسے قرآن میں ایسی ہے نا بات, ایک ایک دانہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ دانہ جاتا ہے اور اس میں سے 100 بالیاں اور 100 بالیاں کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا ہیں, اور کتنا وہ درخت بن جاتے ہیں چیزیں, اور کیسے لگے ہوتے ہیں, اور مفت پہ ملتے تھے ہمیں. مطلب آپ کے ارد گرد جو چیزیں تھیں, اگر آپ بالکل فطرت, یہ جو آپ نے سیمنٹ کی چیزیں آگے پیچھے بنا لی ہیں, اس سے آپ نکلیں تو نیچے زمین ہی ہے نا, تو زمین پہ ہی تھے, تھوڑا سا کمرہ ہوتا تھا اور لوگ رہتے تھے اس کے اندر. تو کیا وہ باہر وہ چیزیں اگتی نہیں تھیں ٹائم میں؟ وہ جو انجیر ٹائپ ہمیں ہمارے گاؤں میں نا پھواڑے ان کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, چھوٹے جو ایسے ہی ختم ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اس کی بیٹری لو ہے. اچھا بس کلوزنگ آپ اینڈ پہ کرنا, بس اس بات مکمل کر. یہی ہے کہ دیکھیں, جیسے بڑی زبردست عاطف نے بھی بات کی کہ اگر ہم کھانے پینے کا ڈر اور عزت اور ذلت کا لوگوں سے ڈر, جو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور ہماری عزت لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, اور اس کا ڈر اور موت کا ڈر, یہ اگر ہم اس کے اوپر قابو پا لیں تو سمجھ لیں ہم بہت زیادہ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں, بہت اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن یہی چیزیں ہیں, 2-3 چیزیں جس سے ایمان بھی بنتا ہے. اور اگر آپ اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل میں سوچیں گے, غور و فکر کریں گے اپنی تنہائی میں رات کو اٹھ کے تہجد کے دوران, یا ہم آپس میں دوست یا ڈسکس کریں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا تو کوئی فیئر نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کا تو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. ڈر تو صرف اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے کہ جو اس نے اچھائی بنائی ہے اور برائی بنائی ہے, اور اچھائی کے اوپر چلنے کا اگر چل رہے ہیں آپ, تو مطلب آپ کو کیا ڈر ہے. اور اگر آپ برائی پہ چل رہے ہیں تو آپ کو ڈر ہونا چاہیے کہ یار میں مارا جاؤں گا, میں دنیا میں بھی ناکام ہو جاؤں گا اور میں آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤں گا. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں آپ اپنے تنہائی میں یہ کریں گے, تو آپ کے اندر ایک شخصیت ابھرے گی جو کہ بہت ہی ڈومیننٹ ہوگی, بہت امپریسو ہوگی, انفلوئنشل ہوگی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے.